انہوں نے گھر والوں سے پوچھا کہ بھائی کیا واقعاً پنڈت جی نے سوسائڈ کیا ہے؟ تو کہا کہ نہیں بھائی، پجاری جی تو بہت اچھے آدمی تھے، بہت مضبوط دل کے آدمی تھے، لگتا تو نہیں ہے کہ انہوں نے خودکشی کی ہے بھائی، لیکن اگر سوسائڈ نوٹ نکلا ہے تو ممکن ہے کہ انہوں نے کر لی ہوگی۔ پولیس کو گھر والوں نے اونا پونا جواب دیا، اور گھر والوں سے پوچھا انہوں نے کہ بھئی آپ کیا اس کیس کو آگے بڑھایا جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی اب ہم کسی پہ شک نہیں ہے، بتا نہیں سکتے۔ تھانے دار نے ایک جملہ پوچھ لیا، یہ جملہ ہے جواب۔ اس نے پوچھا یہ بتائیے کہ پجاری جی کی جگہ پر گدی نشین کون ہونے والا تھا؟ پجاری جی کی گدی، جملہ سنی، پجاری جی کی گدی پہ بیٹھنے کی جلدی کس کو تھی؟ تو کہا صاحب ایک صاحب کو تھی۔ تو کہا ان کا نمبر دے دیجئے۔ نمبر لیا، ان کو فون کیا کہ صاحب پجاری جی تو چلے گئے، آئیے گدی سنبھالیے، کام شروع کیجئے اور معاملے کو ختم کیجئے، آ جائیے تھانے، بس تھوڑا سا آپ سے کام ہے، اس کے بعد ہم اس کیس کو بند کرنے جا رہے ہیں، آپ اپنے سنبھالیے۔ گھر والوں نے کہہ دیا ہے کہ بھئی معاملے کو ختم کر دیجئے، تو اب معاملہ بالکل نپٹ چکا ہے، بس اب آپ 2 منٹ کے لیے آئیے اور آ کے ہم کو بتا دیجئے، کہہ دیجئے کہ بند کر دیجئے، ہم اس کو کیس کو ختم کر دیں گے۔ تیار شخص فوراً پہنچا۔ تھانے دار نے کہا کہ ایسا کیجئے صاحب، ایک درخواست لکھ دیجئے 4 منٹ، 2 سطروں پہ لکھ دیجئے کہ کیس کو بند کر دیا جائے۔ سلامت رہیے، لکھ دیجئے 2 سطرے میں کیس بند کیجئے، ہم بھی بند کریں، اکتا گئے، کہاں پجاری جی کا کیس لڑتے رہیں گے۔ انہوں نے سوچا موقع غنیمت ہے، جلدی سے 2 سطریں لکھی اور لکھ کے وہ چلے گئے۔ تھانے دار نے سطریں نکالی اور سطروں کے بعد سوسائٹ نوٹ نکالا اور دونوں کو ملایا۔ ملانے کے بعد سمجھ گئے کہ پجاری جی کا قاتل وہی ہے جسے گدی پہ بیٹھنے کی جلدی تھی۔ کیس حل اگر ہو گیا ہو تو بتائیے، مجرم اگر پکڑا گیا ہو تو بتائیے۔ اب 9 بیویاں ملزم ہیں، مجھے نہیں پتا، الزام سب پر ہے، چونکہ کھانے میں زہر دیا گیا ہے۔ بس یہ دیکھو کہ جلدی کسے تھی رسول کی جگہ بیٹھنے کی، بس جسے ابا کو بٹھانے کی جلدی تھی اسی نے دوائی میں کچھ ملایا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔